بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام قار اللہ کی طرف سے دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، اس کی میں تھوڑی سی گرامر بیان کروں گا۔ جو گرامر کا جو حصہ پہلے گزر چکا ہے میں اس کا تکرار نہیں کروں گا، جو الفاظ پہلے گزر چکے ہیں ان کا میں تکرار نہیں کروں گا، وہ آپ پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد طلب کرو۔ استعینوا استعانت سے ہے، استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، تو اس لفظ سے آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعینوا یہ آرڈر کا صیغہ ہے، استعینوا اے ایمان والو مدد طلب کرو، اعانت طلب کرو۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معاونت، اعانت۔ استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کے بارے میں، لی کا معنی لیے، من کا معنی وہ جو کہ، اس شخص کے بارے میں جو کہ یقتل فی سبیل اللہ، قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، موت، میت کی جمع ہے اموات، میت کو کہتے ہیں اموات، اس کی جمع، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ احیاء یہ حی کی جمع ہے، حی زندہ کو کہتے ہیں، احیاء اس کی جمع آتی ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف۔ ولیکن، لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ تشعرون آسان ہے، شعور سے نکلا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تم کو کسی چیز کے ذریعے۔ واو کا معنی اور، لَنَبْلُوَنَّ، لا جو ہے نا یہاں لام زبر لا تاکید کے لیے ہے، نبلوا یہ الگ ہے۔ نبلوا کا معنی آزمانا، ابتلا سے نکلا ہے یہ لفظ، ابتلا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا کہتے ہیں نا، بلا آ گئی، بلا، تو بلا کیا، یہ نہیں ایک آزمائش، کسی بھی آزمائش کو بلا کہا جاتا ہے، تو اس سے آپ یہ لفظ یاد رکھ سکتے ہیں، لنبلون، ہم آزمائیں گے، نون جو آخر میں لگا ہوا ہے نون تاکید کا ہے، ضرور بالضرور آزمائیں گے ہم تم کو، کم کمانا تم کو، بشیئن کسی بھی چیز کے ذریعے، من الخوفی، یہ جو من کا لفظ ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو میں، کہ جب پہلے کوئی لفظ مبہم گزرا ہوتا ہے، مبہم کا مطلب جس کے معنی واضح نہیں ہوتے، تو من کے ذریعے اس کا بیان آتا ہے، یعنی من کا مطلب پھر ہم یہ کریں گے یعنی، اردو میں جب ہم کسی چیز کی تشریح کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی، بھئی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ یوں ہے، یعنی اس کا مطلب یوں ہے، تو یعنی کا مطلب جو اردو میں ہے وہی عربی میں من کا مطلب ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تم کو کسی چیز کے ذریعے۔ اب یہ چیز کا لفظ مبہم ہے تو اس لیے من کے ذریعے اس کا بیان آ رہا ہے، من الخوفی یعنی خوف دے کر، والجوعی بھوک دے کر، جوع بھوک کو کہتے ہیں، جیسے سورہ قریش میں ہے الذی اطعمہم من جوع، اللہ نے تمہیں کھلایا بھوک سے، ونقص من الاموال، اور اموال کا نقصان کر کے، نقصان کو کہتے ہیں، اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز میں تو نقص ہے، یعنی اس میں عیب ہے، تو اموال میں ہم نقص پیدا کر کے، یعنی اموال کو ضائع کر کے، نقصان دے کر، والانفسی، اور نفوس میں نقصان کر کے، نفس کی جمع انفس، نفس انسانی جان کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی جو زندہ چیز ہوتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، انفس اس کی جمع آتی ہے، والثمرات، اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے، ثمرہ واحد کا صیغہ ہے، ثمرات اس کی جمع آتی ہے۔ تو کیا آسان ترجمہ پوری آیت کا یہ ہوا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے بعض چیزوں کے ذریعے، یعنی خوف دے کر، بھوک دے کر، اموال کا اور جانوں کا نقصان کروا کے، اور پھلوں کا نقصان کروا کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، اذا، جب، اصابتہم مصیبت، پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، اصابہ یہ اصل میں تھا اسوبا، اکرما کی طرح، اس کا معنی ہے پہنچنا، اور مصیبت یہ اس میں فاعل ہے کیونکہ اس کا مضارع آتا ہے یصیبو، یکرمو کی طرح، اصل میں یصویبو تھا تو یصیبو بن گیا، تو
جو اس میں فائل ہے نا وہ بعض دفعہ مضارع کے وزن پر آتا ہے، جو میں ابتدائی کلاسوں میں آپ کو بتا چکا ہوں، گرامر جب شروع میں نے چند کلاسیں جو گرامر کی لی ہیں اس میں بتایا تھا کہ جو اس میں فائل ہے کام کرنے والا، وہ فعل مضارع کے بالکل جیسا ہوتا ہے. تو یصیبو سے مصیبن، مصیب کا معنی پہنچنے والی، پہنچنے والا، اور مصیبتن پہنچنے والی، آخر میں جب تا لگائیں گے تو مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی پہنچنے والی چیز. یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مصیبت. کیا مطلب؟ جو بھی پہنچنے والی چیز ہے اس کو مصیبت کہا جائے گا. اس اعتبار سے اگر خوشی پہنچی ہے تو وہ بھی مصیبت ہی ہے، اور اگر غم پہنچا ہے تو وہ بھی مصیبت ہی ہے. لیکن اس کا استعمال جو ہے غم کے معنی میں یا پریشان کرنے والی چیزوں کے معنی میں زیادہ ہوتا ہے. لہذا مصیبت غم کی چیز کو کہا جاتا ہے، خوشی کی چیز کو نہیں کہا جاتا. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم. اصل میں یہ لفظ تھا انا نا، انا کا معنی بے شک، نا کا معنی ہم. انا نا سے شارٹ کر دیا، اس کو مدغم کر دیا، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی اللہ کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کے اوپر ہیں صلوات اپنے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت. صلوات یہ صلاتن کی جمع ہے، صلات خاص قسم کی رحمت کو کہا جاتا ہے، اور صلوات اس کی جمع. تو اللہ فرما رہے ان پر اللہ کی طرف سے خاص قسم کی رحمتیں ہیں، ورحمتن، اور عام رحمت بھی ہیں جس کو رحمت کہا جاتا ہے. واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو سیدھے راستے پر ہیں. ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں. فمن، پس جو شخص بھی، حج البیتا، بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے. عمرہ کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اعتمار، باب افتعال سے ہے، جیسے اکتساب، احتشام، تو ایسے ہی اعتمار. اعتمار کا معنی ہے عمرہ کرنا. تو اعتمرا یہ ماضی کا صیغہ ہے. فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جناح گناہ کو بھی کہتے ہیں، حرج کو بھی کہتے ہیں. فلا جناح علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی حرج نہیں ہے. ان یطوف بہما، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا. طواف سے مراد یہاں سعی ہے، یعنی چکر لگانا. طواف سے وہ طواف مراد نہیں ہے جو بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، طواف مطلق چکر لگانے کو بھی کہا جاتا ہے. یہ جو یطوف کا لفظ ہے یہ اصل میں تھا یتطوف، باب تفاعل ہے، جیسے تکلف، تطوف، تو یتکلف، یتطوف، تو آپس میں ادغام کر دیا اس کو. یتطوف کا پڑھنا چونکہ مشکل ہے تو اس کو عرب بنا دیتے ہیں یطوف. تو یہ لفظ اصل میں تھا یتطوف، یا تا توئیں. فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع، اور جو بھی تطوع، نیکی کا کام کرے گا. عربی میں تطوع باب تفعل ہے، تکلف کی طرح، یہ نیکی کرنے کو کہتے ہیں. کوئی بھی خیر کا کام، آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں جو شرطے گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں، ان کو مطوع کہا جاتا ہے. مطوع یعنی نیکی کا حکم کرنے والے. تو اس سے آپ کو یہ لفظ انشاءاللہ یاد رہے گا. ومن تطوع، اور جو بھی نیکی کا کام کرے گا، خیرن، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکرن، شکر گزار ہے. کیا مطلب؟ شکر کی قدر کرنے والے ہیں. یہ یاد رکھیے، جب اللہ کی طرف شکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تو شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا اللہ بدلہ دیتے ہیں. تو اس بدلے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں، علیم، خوب جاننے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں. یکتمون کتمان سے نکلا ہے، کتمان حق اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چھپانا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، انزلنا، جو ہم نے نازل کی. اب دیکھیں ما کا لفظ مبہم ہے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی لفظ مبہم ہوتا ہے تو آگے من کے ذریعے اس کا بیان آتا ہے، اس کی ڈیٹیل آتی ہے. تو یہاں بھی آیا کہ وہ چیز جو ہم نے نازل کی، وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں. تو فوراً سوال ہوگا کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کو لوگ چھپاتے ہیں؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں من البیناتی، یعنی واضح دلائل، والہدا،
اور ہدایت کی باتیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نازل کرنے کے بعد بھی ہدایت کی باتوں کو اور واضح دلائل کو چھپاتے ہیں، من بعدی بعد اس کے، من بعد ما بعد اس کے، بیناہ للناس کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے بیان بھی کر دیا ہو، یعنی ہم نے لوگوں کے لیے صحیح بات بیان کر دی ہو، اس کے باوجود جو علماء تورات اور انجیل اور قرآن کی باتوں کو چھپائیں گے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو چیزیں بیان کر دیں، ان بیان کرنے کے، یعنی اللہ کے اس بیان کے بعد بھی جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور عوام کے سامنے نہیں لے کر آتے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی جو بھی ایسے عمل سے نفرت کر کے لعنت بھیجتے ہیں تو ان کی بھی ان لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ الا الذین، ہاں وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی کتمان حق کا جرم کیا لیکن بعد میں توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح بھی کر لی، وَبَيَّنُوا اور لوگوں کے سامنے حق کو بیان بھی کر دیا، فَأُولَئِكَ تو یہ ہیں وہ لوگ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا اور میں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ التواب کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے تائب اور ایک ہے تواب۔ تواب میں ایک مبالغہ ہے، کیا مطلب کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہوں ایسے لوگوں کی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ میں نے بتایا نا کہ واو جب آتا ہے اور اس کے بعد پورا ایک سینٹنس آ رہا ہو تو یہ بعض مرتبہ حال کا معنی دیتا ہے، یعنی کنڈیشن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے، وہم کفار یعنی اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہاں واو کا ترجمہ ہم اور سے یا اینڈ سے نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ ہے کہ اس کنڈیشن میں ان کی موت واقع ہوئی کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم تو یہ ہیں وہ لوگ جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت بھی ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت بھی ہے، والناسی اور لوگوں کی لعنت بھی ہے، اجمعین ان سب کی لعنت، یعنی اللہ کی بھی، لوگوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ خالدین فیہا یہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں اور اس جہنم میں، لا یخفف عنہم تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، العذاب عذاب کی۔ یخفف کا معنی تخفیف سے نکلا ہے، فعل مجہول ہے، تخفیف نہیں کی جائے گی، یہ آسان لفظ ہے۔ ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو ینظرون مہلت دی جائے گی۔ ینظرون یہ نظر سے نہیں ہے بلکہ یہ انذار سے ہے، انذار باب افعال ہے اکرام کی طرح، تو ینظر کا معنی، انذار کا معنی کسی کو مہلت دینا، اور ینظرون مہلت دیا جانا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا ہم ینظرون ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع تھا جس کی میں نے مختصر سی آپ کو گرامر بتائی اور اس کا لفظی ترجمہ بتایا۔ دوسرے پارے کا آج میں تیسرا رکوع انشاءاللہ اس کی میں تفسیر بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے رکوع میں اور اس سے بھی پہلے والے رکوع میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے، جن اعتراضات کو میں پچھلے ایپیسوڈز میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام اس سے تنگ ہوتے تھے، اور ظاہر ہے اس قسم کے اعتراضات ہر دور میں اہل حق پر ہوتے رہیں گے، یہ اور اس جیسے دوسرے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو مشکلات سے نکلنے کا ایک حل بتایا ہے، بلکہ کوئی بھی شخص جب پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا ہے کہ یہ ایک ڈپریشن کی گولی ہے، یہ آپ گولی استعمال کریں تو اس سے آپ اس ڈپریشن سے انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ تو وہ کیا ہے وہ گولی، وہ ٹیبلٹ کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے ہیں؟ فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دو چیزیں اللہ نے یہاں بتائی ہیں کہ وہ اگر انسان
کر لے تو بڑے سے بڑا غم اس کے لیے ہلکا ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ غم اس کے لیے غم رہے گا ہی نہیں، بلکہ اس غم کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک صبر ہے اور ایک نماز. صبر کے لغوی معنی عربی میں ہے روکنا. دجاجہ مسبورہ، مسبورہ رکی ہوئی، دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ مرغی کو باندھ کر اس سے پہ نشانہ بازی کی جاتی تھی اور نشانہ سیکھا جاتا تھا. اسلام جب دنیا میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل سے روک دیا کہ یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے. تو وہ جو مرغی جس کو باندھا جاتا تھا اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، یعنی صبر والی، یعنی بندھی ہوئی. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ صبر کا جو اصل لغوی معنی ہے عربی میں وہ ہے باندھنا. تو صبر کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. عام طور پر لوگوں کی عادت ہے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں گے، جذبات کا مظاہرہ شروع کر دیں گے، جذبات میں ایسے کام کر دیں گے جو اس سے بھی بڑی مصیبت کو دعوت دے دے گا. جیسے بعض لوگ احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج حد سے تجاوز کر لیتا ہے وہ احتجاج. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بعض اپنے جسم کو جو ہے نا وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور بعض بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں مصیبت کے موقع پر. تو غصے میں پاگل ہو گئے، تو غصہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو صبر کرنے کا حکم ہے. طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو ندامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ ایک کوالٹی اپنے اندر یہ پیدا کرو صبر کی، یعنی اپنے آپ کو باندھنا سیکھو. ہر آدمی آج آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کو مطلق آزاد کر دیا جائے تو انسان سے بڑا شر اور انسان سے بڑا فتنہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک پابندیاں تو وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے لگتی ہیں، کچھ پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ گرہیں وہ ہیں، کچھ رسیاں وہ ہیں جو تم نے خود اپنے آپ پر باندھنی ہیں. لہذا اپنے آپ کو اس بات کا پابند بناؤ کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو تم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے، باندھ لینا ہے، روک لینا ہے، بریک لگانی ہے. کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا اس کا مجھے نقصان ہوگا. تو اس کوالٹی کو اپنے اندر بڑھاؤ. کوالٹی تو اللہ نے یہ صفت تو اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے، لیکن کوئی اس صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعینوا بالصبر. تو یہ جو روکنے والی ہے، اپنی بریکیں مضبوط کرو، یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کر کے مصیبتوں کو جھیلنا سیکھو. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری چیز اللہ نے بتائی والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے لیے غم ہلکا ہو جاتا ہے. اب یہ ایک سوال ہوگا کہ بھئی نماز میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے غم کو سہنا آسان ہے؟ تو علماء نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ نماز کے اندر جو خاصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز جو پڑھے گا اس کے لیے واقعی غم کو سہنا آسان ہو جائے گا. فرمائے ایک چیز تو یہ کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یعنی دلیل یہ ہے. تجربہ بھی بہت ساری چیزوں کی دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ یہ گولی فائدہ پہنچائے گی، آپ اس سے پوچھیں گے بھئی اس میں کون سا ایسا فارمولہ استعمال ہوا ہے جس سے میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ تو بعض دفعہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے بھائی آپ اس گہرائی میں نہ جائیں، آپ یہ کھا کے دیکھیں میری ذمہ داری پہ. تو اب 10 مریضوں نے اس کا تجربہ کیا اور 10 کے 10 کو فائدہ ہوا، تو یقیناً یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ بھئی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ ٹیبلٹ اس بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے. تو نماز پڑھنے سے غم چھٹتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے. یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ بہت سارے علماء، بہت سارے صلحاء، بہت سارے غمزدہ لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا غم دور ہوتا ہے، ان کو ذہنی سکون ملتا ہے. اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ بھی ہے. فرانس کے ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے باقاعدہ نماز پہ ریسرچ کی. وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے، کرسچن تھے. جب انہوں نے نماز پہ ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ کس طرح سے نماز جو ہے وہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے، کم کرتی ہے. تو وہ اس تحقیق کی بنیاد پہ باقاعدہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز نماز ہو، ٹرخانے والی نماز نہ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، دل جمعی کے ساتھ ہو. آج کل جیسی ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بالکل ایک پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ والی نماز اصل میں وہ نماز نہیں ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنت کے مطابق دل لگا کے ہو نماز.
تو اس سے انسان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. دوسری وجہ نماز کیوں آپ کو سکون پہنچاتی ہے. دیکھیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ غمزدہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے کوئی ملے جس کے ساتھ میں اپنا غم شیئر کروں اور میری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جائے, کوئی دلاسا دینے والا ہو. ظاہر ہے اللہ سے زیادہ انسان کا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو جب آپ غم کی حالت میں وضو کر کے نیت باندھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے ساتھ, جس نے آپ کو پیدا کیا, بلکہ جو تکلیف میں ڈالنے والا بھی وہی ہے, تو آپ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ مناجات میں, راز و نیاز میں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مینٹلی آپ کو جو ہے نا اس سے سکون ملتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ کو اس وقت تسلی دینے کے لیے آ جائے اور آپ سے اس کو محبت ہو اور آپ کو اس کی باتوں میں آپ کو سکون ملتا ہو, تو یقیناً آپ کے لیے اس غم کو سہنا آسان ہوگا. تو جب انسان سے ملاقات کر کے سکون حاصل کرتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کر کے اس کو بطریق اولا سکون ملے گا. تو یہ ایک تجربے کی چیز ہے, اس طرف ہمیں آنا چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کو نماز کے ذریعے حل کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم ڈاکٹروں کی طرف جائیں گے, ڈپریشن کی گولیاں کھا کے اپنے آپ کو اور بیمار کر لیں گے, مگر جو نسخہ اللہ نے پریشانی سے بچنے کا بتایا ہے اس نسخے کو ہم استعمال نہیں کرتے. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کی کوشش کرو گے, اور ظاہر ہے نماز پڑھنا بھی ایک قسم کا صبر ہی ہے, تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ تمہارے لیے اس غم کے سہنے کو آسان کر دیں گے. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے کہ خودکشی زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, وہ عام طور پر خودکشی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا تو آپ کے لیے غم کو سہنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈالا ہے تو ماں بے صبری ہو گئی تھی, لیکن ہم نے ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا. اور لولا ربطنا علیہا, اگر ہم اس کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ تھامتے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بے صبری کا مظاہرہ کرتی اور فرعون کے محل میں جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے, میرے حوالے کرو. ظاہر ہے اس بے صبری کا انجام کیا ہوتا کہ بچے کو قتل کر دیا جاتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبر کی کوشش کی, لیکن ساری کوشش ان کی نہیں تھی, کچھ ان کی کوشش تھی اور کچھ مدد اللہ کی تھی کہ اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمت کر کے صبر اور نماز کی طرف آنے کی کوشش کریں. آپ تھوڑا کام کریں گے, باقی کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. یعنی اللہ سارا بوجھ آپ پہ نہیں ڈالیں گے, کچھ آپ کریں اور باقی دلوں کو تھامنا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ آپ کے دل کو تھامے گا اور آپ کو صبر کی توفیق دے گا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں مردہ مت کہو. کیونکہ یہاں بیان چل رہا ہے مصیبتوں پہ صبر کا. تانے ہوتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے, اہل اسلام کو تانے دیے جا رہے تھے. اور سب سے بڑا غم انسان کے لیے موت ہے, کہ آپ کے کسی عزیز کی موت واقع ہو جائے یا خود آپ کو موت کا ڈر لگ جائے کہ میں مر نہ جاؤں. ظاہر اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کوئی سمجھی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں کوئی غم پہنچے گا تو سب سے بڑا غم یہ پہنچے گا نا کہ مر جاؤ گے, تم مر جاؤ گے یا تمہارے کوئی ریلیٹیو کی موت واقع ہو جائے گی, تمہیں اسلام دشمن لوگ جان سے مار دیں گے. اس سے بڑا غم تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو جائے. تو جب اللہ کے راستے کی موت, جو دنیا کا سب سے بڑا غم سمجھا جاتا ہے, وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو اس سے چھوٹے درجے کے جو غم ہیں وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو گویا یہاں صبر کے لیے ایک اور نسخہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو غم تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا ہے اس غم کو غم برائے غم نہ سمجھو, بلکہ اس غم میں خوشی کا عنصر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں, شریعت کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے, ان کو مردہ مت سمجھو. کیا مطلب؟ دیکھیے جو شخص شہید ہو گیا ہے وہ بھی مردہ, کیونکہ حدیث میں اس کو بھی مقتول کہا گیا ہے. شہداء پر بھی میت کا لفظ اس کا اطلاق کیا گیا ہے. اس لیے علماء نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے دوسری آیات کی روشنی میں کہ شہید بھی حقیقت میں مردہ ہی ہوتا ہے,
اس کو میت ہی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جنازہ ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرتی ہے, اس کی وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے. تو سارے میت والے ہی احکامات اس پہ جاری ہوتے ہیں. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ اسے مردہ مت کہو. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ سمجھو بھی مت. تو اب یہ بظاہر قرآن و حدیث میں تعارض ہے کہ ایک جگہ تو احادیث میں شہداء کو قتیل کہا جا رہا ہے, مقتول کہا جا رہا ہے, میت کا اطلاق بھی کیا گیا ہے, اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ بھی مت سمجھو. تو علماء نے ان آیات میں تطبیق دی ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ شہید کو عام مردوں کی طرح کا مردہ نہ سمجھا جائے. ظاہر ہے دنیاوی لحاظ سے تو وہ دنیا سے چلا گیا, میت ہے, وہ اسے کفن دیا جاتا ہے اگر اس کی دیر سے موت واقع ہوئی ہے. باقی اس میں ائمہ کا اختلاف ہے, اگر کوئی شخص میدان جنگ میں قتل ہوا اور اسی وقت شہادت ہو گئی تو پھر چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اسے کفن نہیں دیا جائے گا. مگر کفن نہ دیے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میت نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ اس کا احترام ہے. باقی اسے جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا, اس میں علماء کی دو رائے ہیں. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اس پر بھی اتفاق ہے. جنازے کے بارے میں اختلاف ہے, بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہوگا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جنازہ ہوگا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ خیر اختلاف ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میت ہے یا نہیں. میت سب مانتے ہیں کہ شہید میت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو عام مردوں کی طرح کا مردہ سمجھنے پر پابندی لگائی ہے. عام مردوں کی طرح کا مردہ کہنے پر بھی پابندی, اور عام مردوں کی طرح کا مردہ سمجھنے پر بھی پابندی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید کو مرنے کے بعد بھی ایک ایسی طاقتور حیات ملتی ہے, ایک ایسی طاقتور زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی. اسی وجہ سے شہید کو عام مردوں کی طرح مردہ کہنے پر پابندی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اس آیت کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خاص قسم کی حیات ہے, زندگی ہے جو شہید کو ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی. تو دیکھیے اس کی حقیقت اللہ نے بیان کر دی اگلی آیات میں کہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ غیب پر ایمان لے آؤ, میں نے انہیں ایک ایسی خاص قسم کی حیات دی ہے, زندگی دی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی, لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے, اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موت کو خواب سے تشبیہ دی ہے. جب کوئی شخص عالم خواب میں جاتا ہے نا, تو خواب میں لوگوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. بعض لوگ خواب ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بالکل زندہ ہوں, وہ بالکل اسی طرح کھانے پینے کی لذت حاصل کر رہے ہیں, کوئی تکلیف ہو تو ان کو اسی طرح محسوس ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خواب میں نیم بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں, یا ان کا خواب اتنا طاقتور نہیں ہوتا, ان کو ادراک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو عین ممکن ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو حیات دی ہو وہ اس میں ان کی جو حساسیت ہے, جو ایک حس ہے, وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو, ان کو لذت کا ادراک, وہاں کی نعمتوں کا ادراک بہت زیادہ ہوتا ہو. تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ ہو کہ گویا وہ ایسا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں کہ جیسے بالکل دنیا میں محسوس کرتے ہیں, گویا کہ ان پر موت واقعی نہیں ہوئی ہے. اس قسم کی اللہ نے ان کو حیات دی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ شہداء کو جو حیات ملتی ہے برزخ میں وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس پر اس دنیاوی زندگی کے بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں. جیسے ہم جب تک زندہ ہیں تو ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی, تو شہداء کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے, تواتر سے یہ بات ثابت ہے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ شہداء کی باڈی خراب نہیں ہوتی. 6 مہینے بعد بھی ان کی میت کو اگر قبر سے نکالا جائے تو صحیح سلامت ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, بعض شہداء کی باڈی خراب بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہمارا بھی مشاہدہ ہے اور کتابوں میں بھی جو چیز منقول ہے, بہت سارے شہداء کے بارے میں یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان کی باڈی خراب نہیں ہوتی. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسی حیات کا اثر ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندگی کا اثر ہے کہ ان کے جسم جو ہے وہ سلامت ہے. اور میں نے خود یہ سنا ہے اور ایسے لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بعض دفعہ شہید کی باڈی 6 مہینے بعد نکالی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے جو ناخن تھے وہ بڑھ چکے تھے اور سر کے بال بھی مسلسل ان کی گروتھ بھی ہو رہی تھی. تو یہ عجیب عجیب کرامات ہیں شہداء کی جو تواتر سے ثابت ہیں, آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی شہداء کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے
جس کے اثرات اس دنیا کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ متواتر خبریں ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کی قبر کو کھودا گیا تو وہ بالکل صحیح سلامت ان کی میت نکلی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں قبر کی کھدائی ہوئی تو خون بہہ رہا تھا ان کے جسم سے. تو ایسے کثیر واقعات ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو ایک ایسی طاقتور قسم کی حیات ملتی ہے برزخ میں جو عام مردوں کو نہیں ملتی. اور علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ بعض علماء کو بھی ایسی حیات ملتی ہے اگرچہ وہ شہید نہیں ہوتے, لیکن ان کا مقام اور مرتبہ چونکہ اللہ کی نظر میں شہید سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بھی ایسی حیات ملتی ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ انبیاء کو بھی ملتی ہے کیونکہ انبیاء کرام کا مقام شہداء اور عام صالحین سے بڑھ کر ہے. تو انبیاء جو کہا جاتا ہے کہ قبروں میں زندہ ہیں تو اس زندگی کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایک برزخی حیات ملی ہے جو اس حیات سے یعنی شہداء اور عام صالحین کے حیات سے طاقتور ہے. تو ہے وہ برزخی حیات مگر وہ بہت زیادہ طاقتور حیات ہے اور اس کی پوری کیفیات ہم نہیں جانتے. آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, فرمائے ایک غم تو یہ ہے موت کا, تم شہید کر دیے جاتے ہو, تمہارے اعزاء اور اقارب دین کی خاطر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر یہ غم تمہیں نہ بھی پہنچا تو ہم تمہیں آزمانے کے لیے اس سے چھوٹے درجے کے غم اور آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے. وہ چھوٹی آزمائشیں کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ, کسی بھی چیز کے ذریعے, من الخوف, خوف کے ذریعے, بعض دفعہ دشمن کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا, والجوع, بعض دفعہ معاشی لحاظ سے تم کمزور ہو جاؤ گے, بھوک میں مبتلا ہو جاؤ گے, ونقص من الاموال, تمہارے مال ضائع ہوں گے, کسی بھی قسم کا مال ہو اس میں نقصان ہو سکتا ہے, والانفس, جانیں ہلاک ہو سکتی ہیں مختلف قسم کے حوادث میں, والثمرات, اور پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ثمرہ کسی بھی چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں, تو پھل چونکہ درخت کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب محنت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اس کے پروفٹ کو بھی ثمرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے کاروبار میں پروفٹ میں بھی نقصان ہو سکتا ہے, تمہارے پھلوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. یہ نقصان اجتماعی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے, پورے ملک کی معیشت بیٹھ جائے, اور یہ نقصان انفرادی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دین پہ چل رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور وقتی طور پر وہ کسی نقصان کا شکار ہو گیا. فرمایا وبشر الصابرین, کسی بھی نوعیت کا نقصان ہو, ان نقصان میں جو بھی صبر کرے گا اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیں. کتنی بڑی اللہ نے خوشخبری دے دی کہ جب بھی تمہیں نقصان ہوگا اگر تم صبر کرو گے تو یہ خوشی کی بات ہے, اللہ اس کا آلٹرنیٹ تمہیں دنیا یا آخرت میں بڑھا کر دے گا. الذین, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے, اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں, انا للہ, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بہت اہم دعا ہے جو اللہ نے غمزدہ لوگوں کو بتائی ہے. میں دوبارہ اپنی اس بات کا تکرار کرتا ہوں کہ لوگ آج ڈپریشن ختم کرنے کے لیے, لوگ آج اسٹریس کے لیے, اسٹریس سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اگر وہ اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ تو نے اسٹریس کو ختم کرنے کا, ڈپریشن کو ختم کرنے کا, غم کو دور کرنے کا کیا نسخہ بیان کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو صاف لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر فالو کرنا شروع کر دیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ غموں کے بادل چھٹ جائیں گے اور ان کی جو ڈپریشن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, دو کام کرتے ہیں. کتنے ہلکے پھلکے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں کہنے کو تو یہ لفظ بڑے ہلکے ہیں مگر ان کا مضمون بہت بھاری ہے, اور یہ آپ کے غم کو ختم کرنے کے لیے بہت طاقتور انجیکشن ہے. یہ کیا ہے؟ انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں. تو اس میں وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی نہیں چلتی. آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کی چلے گی یا آپ کے باس کی چلے گی؟ وہاں ظاہر ہے آپ کے باس کی چلے گی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کا میں مالک ہوں, تم مالک نہیں ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاروبار میں مجھے فائدہ ہو, مگر اس کو فائدہ ہوگا جس کو فائدہ اللہ دینا چاہیں گے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو, مگر یہ آپ کی چلے گی نہیں, یہاں چلے گی اللہ کی. اللہ چاہے گا تو آپ کی صحت اچھی ہوگی, اللہ چاہے گا تو آپ بیمار ہو جائیں گے. آپ صحت کے تمام اصول اور ضابطے استعمال کر کے بھی آپ بیمار ہو جائیں گے. آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہو کر بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو. آپ شوگر کے اسپیشلسٹ ہوں گے اور ممکن ہے آپ ہی کو شوگر کی بیماری ہو جائے. آپ ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کر کے گاڑی چلا رہے ہوں گے اور پھر ممکن ہے کہ آپ کو حادثہ ہو جائے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کی علامت کیا ہے کہ جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی غلام ہے تو غلام کی اپنی نہیں چلتی، تو یہ تو پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہماری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، تو اس جملے سے ان کو سکون ملتا ہے۔ بھئی یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، تو جب وہ ہو ہی گئی نہیں جو میں چاہوں گا تو پھر اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک کا لا ہے کہ یہاں یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور وہ آپ کے کہنے سے وہ ضابطہ چینج نہیں ہو سکتا، تو آپ اس ملک میں پہلے سے ہی ساری چیزیں سوچ کے جاتے ہیں۔ تو ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ لینی چاہیے اس دنیا میں ٹائم گزارنے کے لیے کہ یہاں اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ تو ایک جملہ تو یہ ہے جس سے ان کو صبر ملتا ہے۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ مزیدار جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں یا اللہ کی مرضی کی؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے اور یہ دنیا بالآخر ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں کی خوشی بھی عارضی اور یہاں کا غم بھی عارضی۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خوش ہے تو ہزاروں سال سے خوش ہے، کوئی غم زدہ ہے تو ہزاروں سال سے غم زدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں اگر کوئی خوش ہے تو 50-60 سال سے خوش ہے، اس کے بعد وہ مر کے ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی غمزدہ ہے تو 40-50 سال غمزدہ رہے گا، ہمیشہ غمزدہ نہیں رہے گا، اس کے بعد مر کے مٹی ہو جائے گا، اور پھر ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، عارضی دنیا کے غم پر زیادہ غمزدہ ہونا بے وقوفی، اور یہاں کی خوشی پر اترانا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ایک بات تو یہ سامنے آئے گی کہ فنا ہونے والی ہے، دوسری اسی میں یہ تسلی ہے کہ اللہ اس کا نعم البدل دے دے گا۔ مسلمان کا تو آخرت پر ایمان ہے، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی غم کسی مسلمان کو پہنچتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ خوشی پہنچنا اس کے لیے بہتری کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی غم پہنچتا ہے، صبر، تو یہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ غم کا پہنچنا اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس صبر پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن غمزدہ آدمی جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں جو صبر کیا تھا، مجھے جو مصیبتیں پہنچی تھیں اور میں نے اس پہ صبر کیا، تو اس صبر پر اللہ مجھے کتنا ثواب دے رہے ہیں، کتنا نواز رہے ہیں، تو اس کی تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں نے کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی، میری ساری زندگی غموں میں ہی گزری ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، کسی مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اگر وہ گناہوں سے پاک ہو پہلے سے تو اس کے کانٹا چبھنے کے بدلے میں بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس سے مسلمان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی ہم ہیں بھی اللہ کے غلام اور ہم نے جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، تو جو مصیبت پہنچ رہی ہے، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس کا نعم البدل اللہ ہمیں عطا کرے گا، اس کی قیمت اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک علیہم صلوات و رحمہ، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب خصوصی رحمتیں؟ صلوات کہتے ہیں خصوصی رحمتوں کو۔ یہ صلوات کا لفظ آپ نے دیکھا کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے اللہم ارحم محمدن، اے اللہ محمد پر رحم فرما، یہ نہیں کہتے، رحمت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر صلوات بھیج۔ پتہ یہ چلا کہ صلات اور رحمت ایک الگ چیزیں ہیں۔ وہ رحمت کیا ہے؟ دیکھیں رحمت میں کسی پر رحم کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے کوئی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی اس پر رحم کھاؤ، مصیبت میں ہو تو اس کے موقع پر یہ لفظ استعمال کیا ہے رحم کھاؤ۔ صلوات کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کے درجات کو بلند کرنا ہو تو اس وقت جو رحمت کی جاتی ہے اس رحمت کو صلوات کہا جائے گا۔ جیسے ایک غریب آدمی ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک شخص بھوکا ہے
اور بیمار ہے, آپ جاتے ہیں اس پہ ترس کھاتے ہیں, ہائے بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے, تو آپ نے ہوٹل سے 2 روٹی خرید کے اس کو کھلا دی, یہ عمل کہلائے گا رحمت, کہ آپ نے ترس کھایا ہے کسی پر. اور ایک آدمی پہلے سے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن روم میں, اچھا کھا رہا ہے, اچھا پی رہا ہے, آپ نے اور زیادہ اس پہ اپنی نوازشیں کی اور اس کو جو ہے نا آپ نے نوازنا شروع کر دیا, ہدایہ دینا شروع کر دیے, تو یہ اضافی رحمت ہے. تو اس اضافی رحمت کو کیا کہا جائے گا؟ صلوات. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہیں ہے, آپ کی خطائیں اللہ پہلے معاف کر چکا ہے اور گناہ آپ سے ہوا ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہتے اللہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, بھئی رحم تو اس پر کیا جائے گا جو قابل رحم ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمت تو اللہ کی پہلے ہو چکی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نبی پر اضافی رحمتیں نازل فرما, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بلند درجات ہیں ان کو اور بلند کر دے, اور تیری جو عنایتیں نبی پر ہو رہی ہیں ان عنایتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دے. تو یہاں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے, بلکہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان پر رحمت بھی کرتا ہے, یعنی کسی تکلیف میں ہوں تو اللہ ان کی اس تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں, اور صلوات کا مطلب مزید ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند بھی کرتے ہیں, ایسی رحمتیں ان پر کرتے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں تھے, اور اس سے بھی زیادہ ان پر رحمتیں اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر, یعنی صحیح سیدھے راستے پر یہ لوگ ہیں جن کی غم کے وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو غم کے وقت یعنی یہ کلمات زبان سے کہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہیں, اس کا مفہوم اور معنی سمجھ کے کہیں, تو یہ لوگ ہیں اصل میں سیدھے راستے پر. آج بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن ہم نے ایک طوطے کی طرح ایک لفظ رٹ لیا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے, تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو باقی ہمیں اس سے تسلی کیوں نہیں ملتی کہ ہم اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. آگے ارشاد فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. چونکہ پچھلے 2 رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے کہ قبلہ چینج کر دیا گیا ہے, اور قبلہ جو ہے بیت اللہ جو ہے اس سے جیسے نماز کا حکم متعلق ہے, اسی طرح بیت اللہ سے ریلیٹڈ اور بھی شریعت کے احکام ہیں, ان میں ایک حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے. تو بیت اللہ کے ساتھ ہی بالکل صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سعی کی تھی, دوڑ لگائی تھی. تو زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ میں سعی ہوتی تھی. تو چونکہ اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے زمانے جاہلیت کی بہت ساری رسومات کو غلط قرار دیا. جیسے عرب لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے کپڑے اتار کے, تو اسلام نے اس پہ پابندی لگائی. عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ جب گھر سے جاتے تو حج کر کے جب آتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے, دیوار سے پھلانگ کے جاتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, بھئی دروازے سے داخل ہو. تو اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں. تو صحابہ کرام جب اسلام لائے تو وہ یہ سمجھتے تھے, بعض لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر عمرے میں صفا اور مروہ میں سعی کریں گے تو یہ زمانے جاہلیت کی مشابہت ہو جائے گی اور اس میں ہمیں گناہ ملے گا. تو وہ اس کو ایک گناہ کا عمل سمجھنے لگے تھے. اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں ان الصفا والمروۃ, بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ, اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فمن حج البیت, بس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے, او اعتمر یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف کرے یعنی سعی کرے. یعنی تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس میں گناہ ملے گا تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ومن تطوع خیرا, اللہ نے ایک آگے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا فإن اللہ شاکر علیم, تو اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے اور اس کی نیکی کو جاننے والے ہیں. تو صفا اور مروہ میں دوڑ لگانے سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو یقیناً یہ ایک نیکی کا کام ہے, تو اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے, یعنی رکن نہیں ہے حج اور عمرے کا, واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو حج اور عمرہ تو ہو جائے گا مگر دم دینا پڑے گا آپ کو. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی یہ رکن ہے, رکن, یعنی اگر یہ صفا اور مروہ کی سعی چھوٹ گئی تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی یہ مستحب عمل ہے.
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے. تو فرماتے ہیں اگر یہ فرض ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو طواف نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا. تو یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے. فرماتے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں بھائی طواف کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ واجب نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک کی دلیل اور امام ابو حنیفہ جو اس کو ضروری کہتے ہیں، ضروری کہنے میں تو سب متفق ہیں، باقی ضروری کے درجات ہیں. وہ کہتے ہیں رکن کی حد تک ضروری، امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں رکن کی حد تک ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری سب مانتے ہیں. ضروری کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صفا اور مروہ کی سعی فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے. اس میں تو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی سعی کرنا گناہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں گناہ نہیں ہے. باقی ہے کیا یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا مقام اور درجہ ہے کیا وہ احادیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فرمایا حرج ہے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی اگر کوئی سعی نہ کرے، کوئی سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سعی نہ کرنے میں کوئی حرج، سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی چونکہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ نے بتایا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ بتایا گیا، اس یہ جواب میں یہ طرز استعمال کیا گیا. پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر صفا اور مروہ کی سعی واجب نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ جو ان دونوں کا طواف نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو آیت کا طرز یہ ہوتا. کیونکہ یہ ایک علمی پیچیدہ بحث ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا. لوگ جو ہے وہ پھر ممکن ہے اس کو ان کو ذہنی تھکاوٹ محسوس ہو. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں انہوں نے جو بھی قول کیا ہے، جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت ہی سے ملتی ہے. تو اس میں کسی بھی امام پہ طنز کرنا اور اس کو کہنا کہ اس کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف کریں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ. فرمائے وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ بینات اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے بیان بھی کر دیا ہے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. کیا مطلب؟ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی. یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ ہوگا بیت اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات وہ تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھیں. اور اسی طرح کہ مسلمان حج کریں گے بیت اللہ کی طرف جس میں صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے، یہ سب چیزیں پہلے سے یہود و نصارہ جانتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے وہ علماء جو تورات اور انجیل کی ان باتوں کو عوام کے سامنے نہیں لے کر آتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے ان باتوں کو تورات اور انجیل میں کھول کے بیان کیا ہے، تو ایسے علماء پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی آیات کو چھپا دے کوئی عالم یا اس کی غلط تشریح کرے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ جرم کی نوعیت کیا ہے کہ اللہ جب بیان کر رہا ہو کسی چیز کو تو آپ کو بھی اس چیز کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا چاہیے. الا الذین تابوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی وہ علماء، اس سے مراد خاص علماء ہیں کیونکہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید تو ظاہر ہے صحیح معنوں میں علماء ہی جانتے ہیں، عوام تو علماء ہی کے ذریعے سیکھتی ہے. فرمایا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح بھی کر لی، وَبَيَّنُوا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو میں ان کی توبہ ضرور قبول کروں گا کیونکہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا. لیکن اگر توبہ نہیں کی اس کا ذکر اگلی آیت میں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے اور اس حال میں ان کی موت واقع ہوئی کہ وہ کافر تھے تو ان پر اللہ کی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نہ عذاب کی تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی دوبارہ توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جو رکوع کی آخری آیت ہے کہ اصل میں تو یہ ساری چیزیں جو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے
کہ سب بندے اللہ کے غلام بن جائیں. اللہ اگر قبلہ تبدیل کرے تو تبدیل کر لیں, اللہ اگر پرانے قبلے کو باقی رکھے تو پرانے قبلے کو باقی رکھ لیں, اللہ کسی چیز کو حلال کر دے تو حلال سمجھے, اللہ حرام سمجھے تو حرام سمجھے, اللہ حرام کہے تو حرام سمجھیں, اللہ اگر کہے کہ بھئی مصیبت میں صبر کرو تو صبر کر لیں, اللہ صبر کا جو طریقہ بیان کریں اسی کو فالو کریں. تو یہ ساری باتیں جبھی سمجھ میں آئیں گی جب ہم اللہ کو اللہ مانیں اور ایک خدا کے قائل ہوں, کیونکہ اسلام کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس رکوع کو اسی بنیاد پہ ختم کیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, الا ہو مگر صرف وہی اللہ, الرحمن بڑا مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ معبود تو ہے لیکن عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ تم اس سے گھبرانا اور ڈرنا شروع کر دو اور اس کی اطاعت اس لیے نہ کرو کہ وہ بڑا ظالم ہے. فرمائے نہ نہ نہ, تم اس سے محبت کرو چونکہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ تو وہ رکوع تھا جو سورہ یعنی بقرہ کا 18واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے. اس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی. اب میں جلدی نمبر وار وہ اسباق بیان کروں گا جو اس رکوع سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق ہمیں اس سے صبر کا ملتا ہے کہ صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, تو اسی طرح صبر کرنا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی عبادت. دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ صبر کیسے کیا جائے, یعنی ڈپریشن سے اور اسٹریس سے کیسے بچا جائے. اس کا اللہ نے بیان کیا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں لگام دو, روکو, کچھ تم کرو گے اور باقی کی طرف سے ہوگی. دوسرا نماز میں مشغول ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ نماز دل جمعی سے پڑھنا یہ بھی آپ کے ذہن کو سکون دینے کا ذریعہ ہے. تیسری بات ہمیں اس سے کیا پتہ چلی کہ بڑے سے بڑا غم وہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور جتنی بڑی مصیبت پہنچے گی اللہ اتنا ہی زیادہ ہمیں نوازے گا اگر ہم صبر سے کام لیں گے. سب سے بڑی مصیبت موت ہے, تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو سب سے بڑا اعزاز بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مرا ہی نہیں ہے. یعنی آپ جس چیز سے ڈر رہے ہیں اللہ آپ کو اسی چیز سے بچا لیتا ہے. تو انسان موت سے یہ ڈرتا ہے کہ میری حس ختم ہو جائے گی, تو اللہ بتاتے نہیں, تمہاری حس بڑھ جائے گی, تمہیں لذتوں کا ادراک پہلے سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اہل اسلام پر آزمائشیں بہرحال آئیں گی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں اور ساری زندگی بس ہنسی خوشی گزر جائے, نہ رشتہ داروں کی مخالفت ہو نہ کسی کا خطرہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, اللہ فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ آزمائشیں تو آئیں گی. آپ ایک چھوٹے سے شریعت کے حکم کو بھی فالو کریں گے نا, تو کچھ لوگ زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے لیکن مرد آباد کے نعرے لگانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے. تو ایسے موقع پہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا صبر کرنا ہے, اور صبر پر تمہیں خوشخبریاں ملیں گی. اور پھر اللہ نے صبر کا ایک طریقہ بتایا کہ یہ الفاظ زبان سے بھی کہو, دل سے بھی سوچو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور ایسے موقع پر اللہ کی اضافی رحمتیں ہوں گی. ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ ان الصفا والمروہ, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ بھی ایک ہمیں اس سے علمی نقطے کی بات پتہ چلی کہ غیر مسلموں کی ہر چیز غلط نہیں ہوتی. دیکھیں زمانے جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے, صحابہ کو خیال ہوا یہ تو جاہلیت کی رسم ہے, تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی جاہلیت کی ہر رسم بری نہیں ہے, صفا اور مروہ شاعر اسلام میں سے ہیں. اگر زمانے جاہلیت میں عرب کے جہلا کوئی اچھا کام کرتے تھے تو اس وجہ سے اس اچھے کام کو برا سمجھنا کہ چونکہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, کیونکہ صفا اور مروہ پہ سعی حضرت ہاجرہ نے کی ہے, اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی محبوب بندی تھیں. تو اگر کوئی غیر مسلم اچھا کام کر رہا ہے اور اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے اس نے, تو اس بیس پر اس سنت کو ختم کر دینا کہ وہ غیر مسلم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اس میں ہمارے ان متشدد لوگوں کی نفی ہے جو ہر اچھے کام کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چونکہ غیر مسلم کر رہے ہیں. تو ہم تو زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں چونکہ وہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ قرآن مجید کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی شریعت کے حکام بیان نہیں کیے جاتے. آج ہر آدمی مجتہد بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بس قرآن میں دیکھو جیسا لکھا ہوا ہے ویسا عمل, وہ مسئلے بتانا شروع کر دو. تو یاد رکھیے قرآن میں کچھ تو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں, لیکن قرآن میں جو فقہی مسائل ہیں وہ آسان نہیں ہیں. جیسے یہ آیت میں نے پڑھی کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر صفا اور مروہ کی سعی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس آیت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی لازم نہیں ہے, لیکن پھر بھی جمہور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی آپ پر لازم ہے, حالانکہ آیت کے ظاہر سے ہی پتہ نہیں چل رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو فقہی مسائل ہیں انہیں بہت گہرائی میں جا کے غور کرنا پڑتا ہے اور احادیث کو بھی ساتھ میں ملانا پڑتا ہے,
تو آپ اصل نتیجے تک پہنچتے ہیں. صرف قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا, جو آیت نمبر 159 ہے, کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے علماء کو ملامت کر رہے ہیں کہ ہم نے تورات اور انجیل میں جو چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں, تم عوام کے سامنے اس کو بیان کیوں نہیں کرتے. دیکھیں اس سے ایک بہت اہم بات ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی کتاب میں بہت کھول کے بیان ہوتی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ صرف علماء کی سمجھ میں آتی ہیں, عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ آیتیں عوام کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی تو اللہ پھر علماء کو ملامت نہ کرتے, بلکہ اللہ عوام سے کہتے کہ تم خود کیوں نہیں پڑھ لیتے ان آیتوں کو. پتہ یہ چلا کہ یہ باقاعدہ کتاب کا سیکھنا ایک علم ہے, ایک پروسیس کے تحت گزرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو پورا قرآن اور تورات اور انجیل حقیقی معنی میں سمجھ میں آتی ہے. ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لے تو جناب وہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے قرآن پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہے. تو اللہ علماء کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کھول کے بیان کی ہے تو تم عوام کے سامنے بیان کرو. وجہ کیا ہے کہ وہ کھلی ہوئی ہے علماء کے لیے, عوام کے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے. عوام کے لیے وہ پیچیدہ ہے, علماء اس کو جانتے ہیں. تو چونکہ عوام نے علماء سے سیکھنا ہے تو اس لیے اللہ علماء کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات کو کھول کے بیان کرنا ہے. اگر تم نے کھول کے بیان نہیں کیا تو تم مجرم ہوگے اور تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو اس لیے میں عرض کروں کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. کچھ تو واضح و نصیحت کی آیات ہیں, اس کو عوام براہ راست بھی سمجھ سکتی ہے, لیکن جو فقہی مسائل کی آیات ہیں وہ براہ راست عوام کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ عوام کو علماء ہی سے سیکھنا پڑتا ہے. ہاں علماء کی پھر دو قسمیں ہیں, کچھ اہل حق ہوتے ہیں اور کچھ اہل باطل ہوتے ہیں. تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل حق اور اہل باطل میں فرق کرے, اہل باطل سے نہ سیکھے بلکہ وہ اہل حق سے اللہ کی کتاب سیکھے. آگے اللہ نے بتایا کہ جو توبہ کر لیں. دیکھیے عوام کی توبہ کیا ہے کہ وہ جرم سے توبہ کر لے, اتنا کافی ہے. لیکن علماء کی توبہ کے لیے اللہ نے تین چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کی توبہ جب قبول ہوگی جب وہ تین کام کریں. الا الذین تابوا, توبہ بھی کریں, واصلحوا, اور اصلاح احوال بھی کریں, یعنی اپنے اعمال کو درست بھی کریں, وبینوا, اور جس غلط بیانی سے کام لیا ہے اس کا ازالہ بھی کریں. جرم کیا ہوا تھا کہ آپ نے تورات اور انجیل کو کھول کے بیان نہیں کیا, یا قرآن مجید کو کھول کے بیان نہیں کیا, یا اس کی غلط تشریح کی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر. اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اعلان بھی کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ غلط تھا, میں اس غلط سے رجوع کر رہا ہوں اور صحیح یہ ہے. یعنی عوام کے سامنے حق کا اظہار بھی کرنا پڑے گا. صرف بند کمرے میں اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنی اس غلطی سے علی الاعلان رجوع کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں علماء کی لگائی ہے. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا لوگوں کے سامنے, شریعت کا مسئلہ تھا جو غلط تھا, غلطی سے بیان کر دیا, تو اب وہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں, بلکہ ان پر رجوع کا اعلان کرنا بھی فرض ہے. وہ بتائیں کہ پہلے میری یہ رائے تھی جو اب تبدیل ہو چکی ہے, ورنہ لوگ اس غلط رائے میں پڑھ کر گمراہ ہو سکتے ہیں. اور یہاں آخری سبق جو میں سمجھتا ہوں اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار, کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں توبہ قبول ہے, موت کے بعد اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں. تو موت سے پہلے پہلے جتنا بھی بڑا جرم ہو جائے, اب دیکھیں اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن و سنت پہ جھوٹ باندھے. یعنی ان علماء کی بات ہو رہی ہے نا جو تورات پر جھوٹ باندھتے ہیں, غلط تشریح کرتے ہیں, اس سے بڑا جرم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, قرآن میں آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ نے ایک بات نہیں کی ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ کے کہنا شروع کر دے. لیکن آپ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اتنا بڑا جرم بھی اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا. تو ہمیں ایک علمی نقطے کی بات اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بڑے سے بڑا جرم بھی توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس کی معافی کی گارنٹی نہیں ہے. اور کفر ایک ایسا جرم ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے تو نہ صرف یہ کہ معافی کی گارنٹی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ سزا کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ معاف نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور جرم تمہارا کفر والا تھا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہو گے, تمہاری خلاصی اس سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے, اور جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں موت سے پہلے ان سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.